ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ کی، جس نے تمام عالم کو پیدا فرمایا اور اس کو پالنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ولادت۔ بہقی اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں 7 یا 8 سال کی عمر کا ایک ہوش و گوش والا سمجھدار بچہ تھا۔ میں نے سنا مدینہ کا ایک یہودی صبح کے وقت اپنے قلعہ کی چھت پر کھڑا ہوا اور پکار کر کہنے لگا، اے گروہ یہود، دیکھو آس پاس کے سارے یہودی جمع ہو گئے۔ میں سن رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا، تیری خرابی ہو، کیوں شور مچاتا ہے؟ یہودی نے چھت پر سے کہا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جس کو آج رات میں کسی وقت پیدا ہونا ہے۔ بہقی، طبرانی، ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہم اور ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ کیا یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب آمنہ نے وضع حمل کیا تو ایک نور برآمد ہوا جس سے کہ ہر شے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نور کے سوا کچھ نہ دیکھتی تھی۔ امام احمد، بزار، طبرانی، حاکم، بہقی اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہم نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت اللہ جل جلالہ کا عبد اور خاتم النبیین تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر میں تھے، اور میں تم لوگوں پر واضح کرتا ہوں کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں، اور انبیاء علیہ السلام کی مائیں ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھیں۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایسے نور کو دیکھا جس سے ان پر شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ابن سعد، امام احمد، طبرانی، بہقی اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہم نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے دریافت کیا، اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ابتدائی حالات کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی، اور میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان سے ایک نور نے طلوع فرمایا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور وہ خواب ہوں جسے میری والدہ ماجدہ نے زمانے حمل میں دیکھا کہ ان سے ایک نور نے طلوع فرمایا ہے جس سے تمام علاقہ شام منور ہو گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میں اس خواب کی تعبیر ہوں جسے میری ماں نے زمانے حمل میں دیکھا۔ تو یہ خواب زمانے حمل میں واقع ہوا، لیکن شب ولادت میں حضرت آمنہ نے جو شام کے محلات دیکھے وہ بحالت بیداری عینی مشاہدہ تھا، جیسا کہ ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ حضرت آمنہ بیان کرتی تھی کہ زمانے حمل میں بشارت دینے والے آتے رہے۔ ابن سعد اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب میں حاملہ ہوئی تو میں نے وضع حمل تک کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ایک روشنی اور نور پھیل گیا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائی، اس کے بعد مٹھی میں مٹی کو لے کر سر مبارک آسمان کی جانب اٹھایا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت سور بن یزید رحمۃ اللہ علیہ ابو العجفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب والدہ نے مجھے جنم دیا تو انہوں نے ایک شعاع نور کی آمد سے بصرہ کے محلات تک دیکھ لیے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت عطا بن یسار، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور انہوں نے حضرت آمنہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ شب ولادت جب مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے ایک نور دیکھا جس سے محلات شام روشن ہو گئے اور میں نے ان محلات کو دیکھا۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے با روایت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
دایا جو بنی سعد سے تھی ان سے روایت کی کہ آمینہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا گویا میرے بطن سے ایک شعاع برآمد ہوئی ہے اور جس سے ساری زمین منور ہو گئی، حتیٰ کہ میں نے شام کے محلات اور قصور کو دیکھ لیا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے با روایت عمر بن عاصم کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہم سے حمام بن یحییٰ از اسحاق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماردہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میرے بطن سے نور کا ظہور ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف پیدا ہوئے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی آلودگی نہ تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کے سہارے بیٹھ گئے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت موسیٰ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اپنے بھائی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے بعد زمین پر رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ ٹیکے اور سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور دست مبارک میں مٹی لی۔ جب بنی لہب کے ایک شخص کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے کہا اگر راوی سچا ہے تو یہ نومولود روئے زمین پر غالب ہوگا۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ الشفا بنت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہما سے روایت کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ میرے ہاتھ میں آئے اور رونے لگے۔ اس وقت میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا رحمک اللہ و رحمک ربک۔ الشفا رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھ پر مشرق و مغرب کی ہر چیز روشن ہو گئی، حتیٰ کہ میں نے روم کے کچھ محلات کو دیکھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے آپ کو لباس پہنایا اور لٹا دیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے جسم کے دائیں حصے پر ایک لرزش طاری ہوئی اور وہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس وقت میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے گئے تھے؟ کسی نے جواب دیا مغرب کی طرف۔ اس کے بعد میری حالت درست ہو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد دوبارہ میری بائیں طرف ویسی ہی کیفیت ہو گئی جیسے دائیں طرف ہوئی تھی۔ ایک ظلمت اور ارتعاش طاری ہوا۔ پھر میں نے سنا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا مشرق کی جانب۔ الشفا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھا یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور میں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن تتیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے اور وہ علوم کے مخزن تھے کہ جب حضرت آمنہ کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہوا تو اللہ نے حکم دیا آسمانوں اور جنتوں کے تمام دروازے کھول دو، اور فرشتوں کا ارتفاع بڑھ گیا، سمندر کی سطح گہری اور دریا کی روانی تیز ہو گئی۔ شیطان ملعون کو 70 توق میں جکڑ کر بحر عمیق میں الٹا کر کے ڈال دیا گیا اور اس کی ذریات و نیز سرکش جنوں کو پابا زنجیر کر کے بند کر دیا گیا۔ آفتاب عالم تاب کو نور عظیم کا لباس پہنایا گیا اور 70,000 حوریں خلا میں اس کے سر پر استادہ کی گئیں جو کہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی، اور اس سال سارے جہان کی عورتوں کے لیے بحرمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اولاد نرینہ سے حاملہ ہو، اور کوئی درخت ایسا نہ تھا جس میں پھل نہ آیا ہو، کسی قسم کا خوف نہ تھا، اور دور دراز علاقوں میں عافیت تھی اور امن۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سعادت کی بارشیں ہونے لگی، ظلمت اور تاریکیاں چھٹ گئی اور سارا جہان نزہت و نور سے معمور ہو گیا۔ ملائکہ آپس میں مبارکبادیاں دینے لگے اور ہر آسمان میں ایک ستون زبرجد کا قائم کیا گیا اور ولادت سعادت کی بدولت نور افشا کر دیا گیا۔ آسمانوں میں یہ ستون مشہور و معروف ہیں، اور معراج کے سفر آسمانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ یہ ستون میری ولادت کی خوشی میں قائم کیے گئے، اور جس رات میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اللہ عز و جل نے حوض کوثر کے کنارے پر مشک از خر سے معطر 70,000 درخت اگائے اور ان کے پھلوں کی خوشبو کو اہل جنت کے لیے بحور بنایا۔ اس روز تمام آسمان والے اللہ عز و جل سے سلامتی کی دعا مانگتے تھے اور تمام بت اوندھے گر پڑے، لیکن لات و عزا کا یہ حال تھا کہ وہ دونوں اپنے اپنے مقامات سے بحکم رب اٹھ کر نکل آئے تھے اور کہتے تھے قریش کا بھلا ہو۔ ان کے یہاں امین آ گئے، ان میں صدیق تشریف لے آئے، اور قریش نہیں جانتے کہ انہیں کیا مصیبت پہنچی ہے۔ خانہ کعبہ کا یہ حال تھا کہ بہت دنوں تک لوگوں نے اس سے یہ آواز سنی اللہ
اب اللہ عز و جل میرے نور کو لوٹا دے گا اور جوق در جوق توحید پرست میری زیارت کو آئیں گے۔ اللہ عز و جل مجھ کو جاہلیت سے پاک کر دے گا۔ اے عزا تو ہلاک ہو گیا اور 3 شب و روز بیت اللہ کا زلزلہ نہ رکا۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت حمل میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات قریش کا ہر رب کعبہ کی قسم آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں آئے اور اہل دنیا کی امان اور ان کے آفتاب ہیں۔ نہ صرف قریشی کاہن بلکہ تمام جزیرہ نمائے عرب کے کاہن اپنی کہانت اور فنی کمال سے معرّہ ہو گئے اور دنیاوی بادشاہوں کا کوئی تخت نہ تھا جو اوندھا نہ پایا گیا ہو، اور ہر بادشاہ گونگا ہو گیا تھا اور اس دن وہ بولنے سے قاصر تھا، اور مشرق کے چرند پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مزدہ اور مبارکی لے کر گئے، اور یہی عمل آبی جانوروں کا تھا۔ حمل کے ہر ماہ کے اختتام پر زمین و آسمان دونوں پر یہ ندا تھی مزدہ ہو کہ نبی آخر کی ولادت کی گھڑی نزدیک آ گئی، وہ زمین پر امن و مبارکی کے لیے ضمانت بن کر تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں کامل 9 ماہ رہے۔ حضرت آمنہ نے اس عرصہ کوئی گرانی، تکلیف، بدمزگی یا اسی طرح کی کوئی دوسری شکایت جو ان ایام میں عموماً خواتین کو لاحق ہو جاتی ہے محسوس نہیں کی، اور حضرت عبداللہ نے اسی دوران وفات پائی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل حمل ہی میں تھے۔ فرشتوں نے جناب باری میں عرض کی ہمارے معبود انبیاء علیہ السلام کا سردار اور تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گیا۔ حق تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ان کے محافظ، مددگار اور والی ہیں، ان پر صلاۃ و سلام پڑھو اور ان کے لیے برکتیں طلب کرو اور ان کے لیے دعائیں مانگو۔ وصلاۃ اللہ تعالی و ملائکتہ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین علی سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب برکاتہ و سلام۔ اللہ جل جلالہ نے میلاد شریف کی رات تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے۔ حضرت آمنہ خود ذکر کرتی کہ مدت حمل میں جب 6 ماہ گزر گئے تو میرے پاس کوئی آیا اور اس نے بحالت خواب مجھے اپنے پاؤں سے دبایا اور کہا اے آمنہ تمہارا محمول سارے جہان سے افضل، جب ولادت ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذکر فرمایا کرتی کہ جب وقت آیا اور مجھے وہ کیفیت لاحق ہوئی جو وضع حمل کے وقت عورتوں کو ہوتی ہے، اور گھر کے افراد کو بھی معلوم نہ ہوا تھا کہ دفعتاً میں نے ایک ہیبت ناک آواز کو سنا جس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک عجیب شے جس کو میں سفید پرندے کے بازو سے تشبیہ دے سکتی ہوں نمودار ہوا، اور اس نے میرے دل کو ملا جس سے وہ خوف اور ہراس اور وہ جو تکلیف دے سکتی اور میں اسے پاتی تھی دور ہو گئی۔ پھر میں نے رخ پھیر کر دیکھا تو ایک دودھ کا پیالہ نمودار ہوا، مجھے پیاس تھی، میں نے اسے پی لیا، پھر مجھ سے ایک بلند نور چمکا۔ اس کے بعد میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں، انہوں نے مجھے اپنے جھرمٹ میں لے لیا۔ میں اس پر تعجب ہی کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا آسمان و زمین کے درمیان سفید فرش بچھایا گیا، اور کسی نے کہا اس نومولود کو لوگوں کی آنکھوں سے بچاؤ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ فرندوں کی ایک ٹکڑی میرے روبرو آئی، پھر انہوں نے میری گود کو ڈھانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونچ زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے۔ اس وقت اللہ جل جلالہ نے میری آنکھوں سے حجابات بالکل دور فرما دیے۔ میں نے اس وقت دنیا کے مشارق و مغارب کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق اور دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر نصب کیا۔ اس وقت مجھے درد ذی ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ہیں اور انگلیوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کوئی گریہ وزاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ پھر میں نے سفید ابر دیکھا جو آسمان کی جانب سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے روپوش کر لیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے مشاق و مغارب میں لے جاؤ اور سمندروں کی سیر کرواؤ تاکہ وہ سب آپ کے نام نامی، اوصاف گرامی اور صورت گرامی کو پہچان لے اور جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور نام نامی دریاؤں میں ماحی رقم کیا گیا ہے، کیونکہ شرک اور اس کے لوازمات و اسباب کو آپ کے زمانے میں مٹا دیا جائے گا۔
پھر وہ ابر جلد ہی آپ سے ہٹ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سفید اون کے کپڑوں میں ملبوس ہیں اور آپ کے نیچے سبز حریر کا بچھونا ہے اور آپ آبدار موتیوں کی 3 کنجیاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس وقت کسی کہنے والے نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت، غلبہ اور نبوت کی کنجیاں دست مبارک میں لے رکھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ابر سامنے آیا، اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے بازوؤں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے پوشیدہ کر دیا اور آپ میری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے منادی کو ندا کرتے سنا، صلی اللہ علیہ وسلم کو شرق و غرب اور انبیاء علیہم السلام کی مولودات پر لے جاؤ اور آپ کے حضور جن و انس اور روحوش و طیور کی روحوں کو پیش کرو اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی صفا، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلط، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مسرت، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ کا زہد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرم عطا کرو اور تمام نبیوں کے اخلاق حمیدہ اور فضائل جلیلہ سے آراستہ کر دو علیہم السلام۔ اس کے بعد وہ ابر چھٹ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے سبز حریر کو تھامے ہوئے تھے۔ پھر کسی کو کہتے سنا کہ خوشی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو تھامے رکھا ہے اور کوئی مخلوق نہیں جو آپ کے حلقہ نبوت سے باہر ہو۔ بعد ازاں میں نے دیکھا کہ 3 افراد ہیں، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرہ کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر تھا۔ اس نے اس حریر کا سرا کھولا اور ایک انگوٹھی نکالی جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ پھر اس آفتابے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مرتبہ غسل دیا اور دونوں شانوں کے درمیان اس انگشتری سے مہر لگائی اور حریر میں آپ کو لپیٹ دیا۔ پھر آپ کو اٹھایا اور کچھ دیر اپنے بازوؤں میں رکھ کر میری طرف بڑھا دیا۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سند ضعیف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میرے بھائی عبداللہ جب پیدا ہوئے جو ہم سے چھوٹے تھے تو ان کا چہرہ اقدس نورانی تھا، گویا کہ وہ ایک آفتاب تھا، درخشاں اور تاباں۔ یہ دیکھ کر حضرت عبدالمطلب نے کہا یہ فرزند عجیب شان والا ہوگا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے نتھنے سے ایک سفید پرندہ نکل کر اڑ رہا ہے اور وہ مشرق و مغرب کی حدوں تک پہنچ کر واپس ہوا اور خانہ کعبہ پر آ کر بیٹھا اور تمام قریش نے اس کے آگے سجدہ کیا۔ پھر وہ آسمان و زمین کے درمیان فضا میں اور دور دور از خلا میں اڑتا رہا۔ میں بنی مخزوم کی کاہنہ کے پاس گیا اور اس سے خواب بیان کیا، جس کو سن کر اس نے کہا اگر واقعی تمہارا خواب یہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عبداللہ کے فرزند پیدا ہوگا اور مشرق سے مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے۔ پھر جب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تولید کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کیا کیا دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا مجھے درد ذیح ہوا اور تکلیف زیادہ ہو گئی۔ اس وقت میں نے ایسی آوازیں سنی جو آدمیوں کے کلام سے مشابہ تھی، اور میں نے ایک جھنڈا دیکھا جو یاقوت کی لکڑی پر تھا جسے زمین و آسمان کے درمیان نصب کر دیا گیا، اور میں نے اس کے سرے پر ایک ایسا نور دیکھا جو آسمان تک پہنچ رہا تھا، اور میں نے شام کے تمام محلات دیکھے جو مثل شعلہ آتش فروزہ تھے، اور میں نے اپنے قریب قطع کا گول دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بازوؤں کو پھیلا رہا تھا، اور میں نے سعیر الدیہ کی تابعہ کو دیکھا جو کہتی گزری تمہارے اس فرزند کی بدولت بت پرستی اور کہانت جاتی رہی اور یہ سعیرہ ہلاک ہو گئی، بتوں کی خرابی اور رسوائی ہو۔ اور میں نے ایک جوان کو دیکھا جو قد کی درازی اور رنگ روپ میں کامل ترین شخص تھا، اس نے مجھ سے بچہ کو لیا اور اس کے منہ میں لعاب ڈالا، اس کے ساتھ سونے کا تشت تھا تو اس نے اس کے سینہ کو چاک کیا اور آپ کے قلب کو نکالا، پھر قلب کو بھی چاک کیا اور ایک سیاہ نقطہ اس میں سے نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد سبز حریر کی ایک تھیلی نکالی، اسے کھولا اور اس میں سے سفید صفوف سا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر دیا۔ اس کے بعد سفید حریر کی تھیلی کھول کر اس میں سے مہر نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان انڈے کے مانند مہر اور آپ کو قمیض پہنا دی۔ یہ ہے وہ عجیب و غریب امور جو میرے مشاہدے سے گزرے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان اور پہلے کے دونوں بیانات میں تناقض موجود ہے، اور میں نے اس کتاب میں اس سے زیادہ شدید منکر روایت کوئی بھی بیان نہیں کی۔ بلا شبہ اس کو بیان اور نقل کرنے کے لیے میری طبیعت میں
انقباض تھا، لیکن میں نے اس موقع پر حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی متابعت کی ہے۔ حافظ ابو زکریا یحییٰ بن عائض رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں بتایا کرتی تھی کہ میں نے بہت سے عجائب دیکھے۔ میں حیران اور متعجب ہی تھی کہ ایک مرتبہ 3 اشخاص نمودار ہوئے۔ میں نے گمان کیا کہ ان کے چہروں کے درمیان آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ، دوسرے کے ہاتھ میں مشک نافہ، تیسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت جس کے 4 کونے تھے اور ہر کونے پر سفید موتی تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا یہ دنیا ہے اور یہ ان کی مشرق و مغرب اور خشکی تری ہے، تو اے اللہ کے حبیب اس کے جس کنارے کو آپ چاہیں تھام لیں۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں میں نے رخ پھیرا کہ دیکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کونا پکڑا ہے، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وسط میں سے پکڑا ہے۔ اس وقت کسی نے کہا قسم ہے رب کعبہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو پکڑا ہے، آگاہ ہو جاؤ۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبہ کو قبلہ اور برکت والا مسکن بنا چکا ہے۔ میں نے تیسرے شخص کے ہاتھ کو دیکھا، اس پر حریر اسی طرح لپٹا ہوا تھا، پھر اس نے اسے کھولا تو اس میں سے ایسی مہر نکلی جس سے دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور تشت والے شخص کو حرکت ہوئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتابہ سے 7 مرتبہ غسل دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حریر میں لپیٹا جس میں مشک ازخر کا دورہ تھا اور اٹھا کر ایک گھڑی اپنے بازو میں لیا۔ حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ شخص رضوان محافظ جنت تھے اور انہوں نے آپ کے کان میں ایسی بات کہی جس کو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نہ سمجھ سکی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت ہو، تمام نبیوں کے علوم آپ کو عطا کیے گئے، آپ اعتبار علم سے زیادہ اور بلحاظ شجاعت اور آپ ان سب سے اشجاع ہیں، آپ کے ساتھ نصرت کی کنجیاں ہیں، بلا شبہ آپ کو خوف و رعب کا لباس پہنایا گیا ہے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے گا اس کا قلب مضطرب ہو جائے گا اور اس کا دل خوف زدہ ہوگا۔ اے خلیفۃ اللہ عز و جل، اگرچہ اس نے آپ کو نہ دیکھا ہو۔ ابن وحیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تنویر میں کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔